علی ابن الحسین فی یوم کربلا انت عالمۃ غیر معلمہ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بے سفر مصادف ہے مولا مظلوم کربلا امام حسین السلام اور ان کے تمام اصحاب اور انصار کے چہلم کا دن، اور ایک شیعہ کے لیے، ایک امام حسین کے چاہنے والے کے لیے، ایک امام حسین کی معرفت رکھنے والے کے لیے یہ سوچ کر رو لینا کافی ہے کہ دنیا میں امام حسین سے پہلے اور امام حسین کے بعد ہر کا پہلا چہلم منایا جاتا ہے، لیکن حسین ایک ایسا مظلوم ہے کہ جس کا پہلا چہلم نہیں منایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے رونے کا دن ہے، اور ہم اس ذات کو، اس شخصیت کو فراموش نہیں کر سکتے جو بنی امیہ کی حلق سے اور بنی امیہ کے لشکر سے اسلام کو بچا کر لے آئی ہے۔ چند باتیں اس سلسلے میں عرض کر دیتا ہوں، اور بزرگان بیٹھے ہیں یہاں پہ، میری گزارش آپ حضرات سے یہ کہ ان باتوں کو پہلے سمجھیے گا، پھر اس پہ تبصرہ کیجیے گا۔ جب آپ کبھی آپس میں بیٹھیے گا تو اس بات کو عام کیجیے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی بہت سی باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی، ہم نہیں کہہ پاتے یا اتنے اچھے انداز سے نہیں سمجھا سکتے، لیکن جب آپ اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے اچھا نتیجہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ ہم اکثر سوچا کرتے تھے، جب میں بہت چھوٹا تھا، مسائل سنتا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ امام حسین کی شہادت تک تو چلیے شہادت ایک میراث ہے، لیکن ظلم تو میراث نہیں ہے نا۔ کسی پہ اتنا ظلم ہو، پھر اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا میں انسان کسی کو قتل کر لیتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں امام حسین کی شہادت کے بعد بھی کوئی رحم، کوئی انسانیت، کوئی تصور نہیں کہیں دکھتا ہے کہ کسی 4 سال کی بچی کے دامن میں آگ لگے، اور کوئی ایک انسان، جبکہ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 5000 کا لشکر خیموں کو جلا رہا تھا، 5000 لوگ، ان 5000 میں کسی کے دل میں نہیں آئے کہ 4 سال کی بچی کم سے کم اس کے دامن کی آگ تو بجھا۔ آپ کبھی کربلا کو اس زاویے سے سوچا کہ کیوں ایسا تھا؟ کبھی کسی ایک 5000 میں سے، چلو انسانوں کے بچوں پہ رحم آتا ہے، کسی کا بھی بچہ ہو روتا ہے نا تو انسان اپنی دشمنی کو بھول جاتا ہے، بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ خواتین پہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے انسان اپنی دشمنی کو بھول جاتا ہے۔ کیا سب کلمہ پڑھنے والے تھے، سب نماز پڑھنے والے تھے، حافظان قرآن موجود تھے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے سب کے سر سے چادر چھین لو، اسے چھوڑ دو جو نمازی ہے، اسے چھوڑ دو جو نمازی رسول، کسی ایک نے بھی تو کہا ہوتا۔ آپ دیکھیں اللہ کا نظام، دیکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو معصوموں کے بدلے میں شفاعت دے اور شفا دے۔ ایک آدمی تو سوچ لیتا۔ چلیے اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، میں سوچتا تھا ان باتوں کو، سوچ کے روتا
اتنا دل مضبوط ہو گیا کہ میں پڑھ لیتا ہوں، ورنہ پہلے پڑھ بھی نہیں پاتا۔ کربلا سے نکل کے کوفے میں آیا قافلہ، کوفے میں کوئی کہہ دیتا، دربار میں کوئی کہہ دیتا، شام میں کوئی کہہ دیتا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ سوچنا ایک شیعہ کے لیے، انسان کے لیے، ایک فیملی رکھنے والوں کے لیے، ایک خاندان کے لوگوں کے لیے، یہ سوچنا، دیکھیں آپ کس طرح سے رو رہے ہیں، جبکہ میں نے صرف ایک اشارہ کیا، کس طرح سے آپ تڑپ رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ میں اس سوال کو بہت سوچتا تھا۔ میں اپنے استاد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے پاس پہنچا، میں نے کہا اللہ نے جناب زینب کو معصومہ کیوں نہیں بنایا؟ معصومہ تو وہ تھی، منصوص من اللہ نہیں تھی۔ لغت عصمت میں وہ معصومہ ہے، لیکن عہدہ عصمت پر فائز نہیں کیا تھا اللہ نے، تو انہوں نے وہ جواب دیا ہے، چونکہ علامتیں ساری ملتی ہیں، جو عالم غیر معلمہ ہو وہ عام انسان نہیں ہو سکتا، جو معصوم کے لہجے میں بولے، جو معصوم کے لہجے میں بولے، اور جناب زینب کے علاوہ شاید یہ شرف کسی کو اس کائنات میں نہیں ملا ہے، کسی کو نہیں ملا ہے، دو ہی تولی کے لہجے میں بولا ہے، عرش پہ خدا بولا ہے، فرش پہ زینب بولی، نہ زینب سے پہلے کسی نبی کے لہجے میں بات کی، نہ زینب کے بعد آج تک۔ تو عصمت کی دلیل ہے نا، معصوم کے لہجے میں بولنا۔ تو اللہ نے جناب زینب کو معصومہ کیوں نہیں بنایا؟ پلٹ کے کہتے ہیں کربلا میں بے پردہ نہ کرنا ہوتا، تو زینب کو معصومہ بناتا، اگر معصومہ بنا دیتا، اگر معصومہ بنا دیتا تو یاد ہے نا وہ جملہ، صرف ماں نے ایک جملہ کہا تھا، زہرا سلام اللہ علیہ نے جملہ کہا تھا، چھوڑ دو علی کو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں۔ مسجد نبی بلند ہو گئی تھی، اور اتنی بلند ہوئی تھی کہ نیچے سے ایک اونٹ نکل سکتا تھا صرف کہہ دینے پر۔ میرے استاد کہتے ہیں اگر زینب کو معصومہ بناتا اور سر سے ردا چن جاتی، لفصلت السماوات والارض، زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ پلٹ کے کہا صرف حسین کی مظلومیت کو بچانے کے لیے۔ اس لیے جب جناب زینب پردے میں رہ کے گفتگو کرتی نا، تو یہ بنی امیہ کے سازش کار کہتے کہ آپ تو پردے کی بیوی ہیں، آپ کو تو نہیں بولنا چاہیے۔ دیکھیں جتنا ظلم کیا ہے انہوں نے اہل بیت پر، یہ سمجھ کر کے ہم اہل بیت کو مٹا لیں گے، اتنا ہی حسینیت مضبوط ہوئی ہے۔ اس کی دلیل میں دوں گا آپ کے سامنے، اتنا ہی مضبوط ہوا ہے حسین کا مطلب جتنا انہوں نے ظلم کیا۔ میرا پہلا اہتمام خدا نے یہ کیا کہ خود بخود ان کے ظلم کے بہانے جناب زینب کو اجازت مل گئی، وہ کوفے کی بازار میں، کوفے کے دربار میں، آپ جا کے پڑھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی گفتگو ملتی ہے کتابوں میں، لیکن جو عام کتابوں میں ملتی ہے میں بہت حیران تھا۔ میں نے رات پورا خطبہ پڑھا ہے باب العوائش کی مجلس میں، تقریباً پونے 2 گھنٹے کا، اس میں سے چند باتیں آپ تک پہنچا دیتا ہوں کہ جو بھی خطبہ آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں یہ خطبہ ہٹا دیا گیا ہے، یہ خطبے میں وہ باتیں نہیں ہیں، یہ دشمنوں کی سازش تھی کہ زینب کا خطبہ مٹا دو، اس لیے کہ زینب نے باطل کے چہرے سے نقاب ہٹائی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، جب میں قوم میں طالب علم تھا تو شیخ طوسی کی کتاب ہے
مصباح الکشائف شیخ طوسی، جن کی بات پر شک کرنا گناہ ہے، وہ عالم ہے شیخ طوسی، ابو جعفر شیخ طوسی وہ عالم ہے کہ جسے آخری امام نے، ہمارے آپ کے آخری امام نے خط میں اپنا بھائی کہہ کے لکھا ہے۔ شیخ طوسی کو امام زمانہ نے خط لکھا تھا، اپنا بھائی کہا ہے۔ اتنا بڑا عالم، جہاں پہ ہر مجتہد اور ہر مرجع کا سر جھک جائے اسے شیخ طوسی کہتے ہیں۔ کتاب مصباح الکشائف، اس میں جناب زینب کے خطبے کو نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام نے جتنا خطبہ مدینے سے لے کر اور کربلا تک دیا ہے وہ اس کتابوں میں آیا ہے، وہ کتاب بھی چھپی بلاغت الحسین، اردو میں آ گئی یہ کتاب۔ بلاغت الحسین یہاں ملتی ہے، یہاں ہم کو یہیں پہ ایک صاحب نے مجھے 2 جلدوں میں دیا تھا، ایک جلد میں وہ کتاب ہے، 2 انہوں نے مجھے دی تھی، اس کا نام ہے بلاغت الحسین، امام حسین کے خطبات۔ اب اگر آپ اس خطبے کو بہت غور سے اور بہت عارفانہ نگاہ سے پڑھیں گے، فرسٹ نگاہ میں تو شاید میری بات آپ تک نہ پہنچے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے ہر منزل پر جہاں خدا کی حمد کی ہے، جہاں اپنا عہدہ بتایا ہے، وہاں سب سے زیادہ جس بات پہ تاکید کی ہے وہ اپنے باپ کا دفاع کیا ہے، وہ مولا کائنات کا دفاع کیا ہے، اس سے کہ سارا معاملہ وہیں سے تھا۔ امام حسین جانتے تھے سارا معاملہ وہیں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں جا رہے تھے کوفہ، آپ کو کوئی بہت زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا ہے نا، وہی کوفہ کہ جہاں لوگ مولا کائنات کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہی کوفہ اللہ اکبر کہ جہاں مولا کو لوگ سلام نہیں کرتے تھے، وہی کوفہ علی سلام کرتا تھا تو لوگ جواب نہیں دیتے تھے۔ اس طرح سے سازش کر کے، پروپیگنڈا کر کے مولا کائنات اور ان کے اہل بیت کے خلاف لوگوں میں زہر بھرا گیا تھا، لہذا ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام ایک فرزند کے بھی ناطے، ایک امامت کا عہدہ رکھنے کے بھی حیثیت سے، اور ایک علی کی حقانیت کی بھی حیثیت سے اپنے باپ کا دفاع کرنا مولا امام حسین کے لیے واجب تھا۔ اور پھر شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں اگر اہل بیت علیہ السلام کی کسی فرد، حضرت علی کسی فرد کی فضیلت کو لوگ نظر انداز کرنے لگے تو چاہنے والے پر واجب ہے کہ ان فضیلتوں کو اجاگر کرے اور دفاع کرے، واجب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں کہ میرا کہ تو مولوی لوگوں کا میں نہیں، ہر فرد پر جو علی سے شفاعت کا طلبگار ہے، جو علی کو اپنا مولا سمجھتا ہے، جو علی کو اپنا امام سمجھتا ہے، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں سے لوگ گریز کرنے لگے تو شیعوں پر واجب ہے، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، شیعوں پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت کی ہر فرد کا دفاع کریں، جس طرح سے امام حسین نے دفاع کیا۔ اور آپ دیکھیں، میں بہت ہی چاہتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے بچوں کے سامنے خاکہ پیش کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو اس خطبے میں رکاب پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے تو ہمارے ساتھ سمجھ گیا تھا کہ فاطمہ کا لال ہے، خطبہ دے گا تو قوم میں بغاوت پیدا ہو جائے گی، تو اس نے شور مچوایا تھا کہ خطبہ نہ دینے پائے۔ امام حسین خطبہ دے رہے، اللہ اکبر، کیا ظلم تھا، اور کلمہ پڑھنے والے شور مچا رہے تاکہ امام حسین کی بات فوج تک نہ پہنچنے پائے۔ امام حسین نے اخلاق پر فائز تھے، کریم تھے، جس کے باپ نے قاتل کو دودھ پلایا ہو اس کا بیٹا تھا نا، جس نے ابھی حر کو معاف کر دیا ہو۔ حر سے بھی دیکھ کر آپ دیکھیں نا، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کربلا کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا، کربلا کے واقعات سے سبق لینا ہر کے بس کی بات نہیں ہے، جو لے لے گا وہ حر ہو جائے گا۔ چونکہ جناب حر کو جب امام حسین نے معاف کیا ہے تو کمرے میں تو معاف نہیں کیا نا، کیا کہنے، کیا کہہ رہے ہو، کمرے میں تو معاف نہیں کیا نا، خیمے میں تو معاف نہیں کیا نا، سب کے سامنے چھوڑ دیا، اور دیکھا، دنیا نے دیکھا، سب نے دیکھا، جتنے عہدہ داران کھڑے تھے سب نے دیکھا کہ اب حسین کرتے کیا ہے حر کے ساتھ، تو کیا دیکھا، حسین نے کلیجے سے لگا لیا اور کہا تم میرے بھائی ہو، انت اخی انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم میرے بھائی بھی ہو، مت گھبراؤ، تم شرمندہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں اگر آپ کے ایک بچے کو مئی جون میں آپ کا بچہ ہو نا
آپ میری عزت کرتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، آپ کے بچے کو مئی جون میں اگر پانی مجھ سے مانگے اور مجھے جھڑک دوں، پانی نہ دوں، تو آپ کتنی بھی عزت کرتے ہو نا، کتنا بھی آپ ہمیں مولانا سمجھتے ہو، آپ کے دل میں ایک بار آ جائے گا جب میری صورت دیکھیں گے اس نے میرے بچے کو پانی نہیں دیا۔ آپ سوچیں جس کی وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہو، جس کی وجہ سے علی اصغر پیاسا ہو، جس کی وجہ سے جناب سکینہ پیاسی ہو، وہ شخص جس نے پانی بند کیا حسین پر، وہ شخص کوئی معمولی گناہ نہیں تھا، کوئی معمولی خطا نہیں تھی کہ یوں ہی معاف کر دے۔ وہ جب آیا حسین کے پاس تو امام حسین نے جملہ کا، عزیزو جب میں کبھی اپنی زندگی میں پریشان ہوتا ہوں نا، کسی ذاتیات پر، کسی اپنے پرسنل میٹر میں پریشان ہر انسان ہو جاتا ہے، تو حسین کا یہ جملہ مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ میں لیٹ کے بستر پہ سوچتا ہوں، اے میرے حسین تو کتنا کریم ہے، گلے لگا کے کہا تھا، اور تم شرمندہ نہیں ہو، حسین تم سے شرمندہ ہے۔ کیوں مولا آپ کیوں شرمندہ ہیں؟ کہ ہم خاندانی مہمان نواز ہیں، جب تم دشمن بن کر آئے تھے تو میں نے تمہارے لشکر کو سیراب کیا، اب جب تو دوست بن کر آیا ہے تو ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ تیری مہمان نوازی کر سکتے۔ آپ حیران رہ جائیں گے اس حسین مظلوم کی کریمی کو سوچ کر، لیکن حر کے علاوہ کوئی آیا نہیں آیا، کم سے کم دو چار ہی چلے آئے ہوتے کہ چلو حر کو حسین نے معاف کیا ہے تو ہم بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، نہیں آیا نا۔ اس کا مطلب کیوں نہیں آیا؟ وہ کربلا میں دکھا، جب حسین صاحب خطبہ دینے لگے اور خطبے میں شور مچا، اس وقت کوئی آ جاتا تو حسین معاف کر دیتے، اس وقت کوئی آ جاتا اپنے جرم کا اقرار کر لیتا، معافی مانگ، حسین معاف کر دیتے، کریم ہے، ایسے نہیں، کریم تھے۔ لیکن کسی نے معاف نہ کیا، اور جب شور مچا تو امام حسین نے عمر سعد سے خطاب کرے کہا یہ کیوں شور مچوا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فوج شور مچا رہی ہے، میں تو شور نہیں، میں نے تو اشارہ نہیں کیا۔ تو کہا مجھے کیوں قتل کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا بغضاً لأبیک، حسین تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، یہ تمہارے باپ سے نفرت کرتے ہیں لہذا تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین سے، پھر حسین نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب تک حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، جیسے باپ کا معاملہ آیا، جیسے اپنے مظلوم باپ کا معاملہ آیا، حسین نے تلوار کھینچ لی۔ وہ کہنے لگے تم میرے باپ سے بغض کا اظہار کرتے ہو، واجب القتل ہو گئے ہو۔ حسین نے واجب القتل سمجھ کے مارا ہے، اس لیے کہ امام کی تلوار اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک کہ واجب القتل نہ ہو جائے، اور کربلا میں جتنے تھے سب واجب القتل تھے، سب واجب القتل تھے، اس لیے کہ سب امام کے سامنے تھے، سب امام کے مقابلے پر تھے، اور یہی کہہ کے مارا کہ تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، میں نے کچھ نہ کہا، میرے باپ کو تم نے کیوں کہا؟ یہ دفاع امام حسین نے اپنے آخری وقت تک اپنے باپ کا دفاع کیا۔ اور عزیزو میں بہت اسٹیٹ فارورڈ کہتا ہوں یہ بات، مجھے کوئی خوف نہیں کہ آج وقت ہے علی کا دفاع کرنے کا، آج وقت ہے علی کی فضیلتوں کا دفاع کرنے کا، آج وقت آیا ہوا ہے۔ آج ہمیں اور آپ پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اس طرح پہچنوائیں جس طرح ان کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب زینب نے یہ ذمہ داری سنبھالی، کوفے گئی، کوفے میں خطبہ دیا۔ کوفے میں ظاہر سی بات ہے عبید اللہ ابن زیاد سمجھتا تھا کہ جناب زینب سے زیادہ بات کرنا حکومت کے خلاف بغاوت پہ تلنا ہے۔ کوفے کی سچویشن الگ تھی، کوفہ پہچانتا تھا، کوفے میں بہت سے لوگ تھے جو پہچانتے نہیں تھے۔ جب انہیں پتا چلا تو اہل حرم کو انہوں نے قید کر دیا، 1 مہینے تک یہ نہیں بتایا کہ اہل حرم کہاں ہے۔ کوفے میں بغاوت کا ماحول اسی وقت بن گیا تھا اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، اس لیے ان ظالموں نے 1 مہینے تک اہل حرم کو کوفے میں قید کیا ہوا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلا چہلم یزید کے دربار میں، یہ 2 سال قید رہے ہیں۔ آپ اگر آج جارڈن کے راستے، کہا جاتا ہے کہ جارڈن کے راستے سے امام حسین کا قافلہ گیا تھا، اگر آپ آج جائیں اپنی گاڑی سے جائیں تو مشکل سے 16 گھنٹے میں 17 گھنٹے میں پہنچ جائیں، 6-7 دن کا سفر ہوتا تھا، 8 دن۔ جلال العیون میں مہدی مازندرانی لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کی جب خبر پھیلی تو مسلمان کی بستیاں
بغاوت کرنے لگی، اور یزید کا اصرار تھا کہ نہیں قافلے کو شام لے آنا ہے، لہذا ان کی بغاوتوں کی بنا پہ ان بستیوں سے قافلہ نہیں گزارا جاتا تھا جن بستیوں میں مسلمان ہوتے تھے، ان بستیوں سے گزارا گیا جن بستیوں میں یہودی ہوتے تھے یا خوارج ہوتے تھے۔ لہذا ہوتا کیا تھا کہ مثال آپ کو یہاں پر آنا ہے، ایک سیدھا راستہ، ایک گھوم کے مونٹریال جائیے، فلاں جائیے، وہاں سے آئیے۔ اس طرح سے آل محمد کو دیار بدیار پھرائے، اور 1 سال 10 محرم کو قافلہ 11-12 کو چلا ہے، اور شام کے یزید کے دربار میں 20 صفر کو پہنچا، اگلا 20 صفر، 1 سال 13 مہینے میں قافلہ پہنچائے گا۔ آپ سوچیں، بچوں کو نہ پانی ملتا تھا، بے کجاوا اونٹ پر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور جب جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دیا، میں کیسے پڑھوں، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا بہت سارا، اور جب شام میں پہنچی ہیں، اب تک جناب زینب سلام اللہ علیہ اس طرح سے نہیں بولی تھی جیسے شام میں۔ شام کی سچویشن کیا تھی؟ توجہ کریں، بہت عظیم باتیں یہ۔ شام کی سچویشن کیا تھی؟ جناب زینب جانتی تھی وہ شام ہے جہاں 40,000 ممبروں سے میرے باپ کو برا کہا گیا۔ لہذا جب یزید کے دربار میں پہنچی، آپ سوچیں، اگر آپ اس پوائنٹ کو بھی سوچیں کہ جناب زینب نے ایسا کیا کہہ دیا دربار میں کہ آج تک 1400 سال جناب زینب کے اس خطبے کو اور اس واقعے کو ہو گیا ہے، 1400 سال میں جہاں تک ہم اور آپ جانتے ہیں یا پورا مسلمان جانتا ہے، ایک رائٹر ایسا خبیث سے خبیث نہیں گزرا جس نے یزید کی شان میں کوئی کتاب لکھی ہو۔ چلیے مسلمانوں کو چھوڑ دیجئے، جو نان مسلم تھے، جو غیر مسلم تھے، ان سے یزید کا کیا لینا دینا تھا؟ اگر وہ ایک ہسٹری بھی لکھتے، اور اس ہسٹری میں یزید کا واقعہ لکھتے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو 2-4 لائن بھی تو لکھ دیتے نا۔ لیکن ہم نے آج تک کہیں نہ دیکھا، نہ کسی سے سنا، نہ کسی غیر مسلم سے سنا۔ مسلمان تو بہرحال حسین کو مانتے ہیں، اگر مسلمان حسین کو مانتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ان پر واجب ہے کہ یزید کو نہ مانے۔ اگر یزید کو مانتے تو پھر حسین کو نہیں مانتے، جب حسین کو نہیں مانتے تو رسول کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے تو مسلمان ہی نہیں۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہیں، جو رسول کو نہیں مانتے، نان مسلم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا پیدا ہو جاتا کہ جو کربلا کی تاریخ، بہت نان مسلم سے تاریخ لکھی ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، کہیں پر بھی یزید پر کوئی ایک اس کی نعوذ باللہ شان میں یا فضیلت میں کوئی جملہ لکھ دیتا۔ کیوں؟ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ وہ تدبیر تھی یزید کے دربار میں، وہ تدبیر تھی کہ بتا دیا کہ ہم سے ٹکراؤ گے تو پرندے بھی تمہارا نام لینے میں شرمائیں گے۔ انسانوں کی بات تو چھوڑو، پرندے بھی تمہارا نام لینے میں شرمائیں گے۔ وہ حقیقت کو اجاگر کیا۔ اب میں، یہ ہمارے جوان بھائی بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، تاریخوں میں اتنا آپ جاتے نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار میں لائی گئی، ایسے نہیں کہا تھا، کوئی بھائی اپنی بہن کو نہیں کہے گا اس پردہ بہن کو کہ دربار میں چلی جاؤ۔ ایک مقام پہ جناب زینب بیٹھ گئی تھی، صبر ٹوٹ گیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا کہ صبر ٹوٹ گیا تھا۔ جب دیکھا کہ دربار سجایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، دروازے پر روک دیا گیا سیدانیوں کو۔ جتنا سیدوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں شاید کوئی نہیں دے سکتا، سیدانیاں روک لی گئی، یہاں تک کہ جناب زینب کا صبر ٹوٹا ایک مقام پر، ظاہر سی بات ہے، اور کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ امام حسین نے کہا زینب یہی تو وقت ہے، زینب تم نے باپ سے بابا سے وعدہ کیا تھا، زینب تم نے ماں سے وعدہ کیا تھا، زینب تم نے بابا سے وعدہ کیا، زینب تم نے مجھ سے وعدہ کیا، وقت ہے جاؤ زینب، اب تک کی جو تمہاری ساری قربانیاں ہیں، ساری مشکلیں ہیں، اس کا نتیجہ دینے کا وقت آیا ہے۔ کیا کوئی بھائی یہ پسند کرے گا
کہ اس کی پردہ بہن زینب جیسی بہن بے پردہ 700 کرسی نشینوں کے درمیان غیروں کا مجمع اس میں چلی جائے. جائیں سوچیں گے تو مجھے یاد کریں گے بس. دعا کیجیے گا میں آپ سے زیادہ افضل نہیں ہوں. جو حسین پہ روتا ہے اس کا بہت کیوں ایسا سوچا, کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ جانتے تھے امام حسین کہ زینب کا دربار میں جانا اور یزید کا یہ ہونا اور خطبے کا دینا جناب زینب کا یہ مقصد اصلی تھا. اگر جناب زینب کو خداوند عالم کو دربار یزید میں خطبہ دلوا کے بنی امیہ کی نسلوں کو ختم نہ کرنا ہوتا, اللہ قیامت کو پسند کرتا. اللہ زمین اور آسمان کو ختم کر دیتا, انہیں بے پردہ نہ ہونے دیتا, نہ ہونے دیتا. اللہ اتنا چاہتا ہے سیدہ کی اولادوں کو, اللہ اکبر, زہرا کی اولادوں کو اللہ بہت عزیز ہے. لیکن جب دربار میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد یہ جو آپ سنتے ہیں کہ 700 کرسی نشی کا مجمع تھا, 700 کرسی نشی کا مجمع تھے. کرسی نشی کون لوگ تھے؟ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت مشکل سے تاریخیں ملتی ہیں. تو یہ جو یزید کے مشاور تھے, یہ خبیث تو ہمیشہ شرابوں میں ڈوبا رہتا تھا, اس سے کچھ پتا نہیں تھا. اس کے جو مشاور تھے نا, جن کا دماغ چل رہا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ تیری حکومت مضبوط تو ہو گئی ہے, حسین کو تو نے قتل تو کر لیا ہے, اب اس کا فائدہ یہ اٹھا, میں ایک عام آدمی کی زبان میں بات کر رہا ہوں, ایک فائدہ یہ اٹھا کہ 3 طریقے سے اپنی حکومت کو مضبوط کر. ایک طریقہ یہ ہے, وہ جملہ آپ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں آج بھی یزید کے لیے کوئی لکھتا کیوں نہیں, وہ جملہ ذہن میں رکھیے. ایک یہ ہے کہ فائنینس کو مضبوط کرنا ہے تو جتنے بھی دنیا کے بڑے بزنس مین ہیں انہیں دعوت دو. ایک یہ کہ تمہیں اپنی خارجہ پالیسی, ملک خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی اور اقتصاد پہ 3 ہی پالیسی پہ ملک چلتا ہے, تو اقتصاد کے لیے بزنس مینوں کو بلاؤ اور ان کے سامنے منظر پیش کرو, اور جب بچوں پر ظلم اور عورتوں پہ ظلم دیکھیں گے تو خوف سے تمہارے خلاف نہیں جائیں گے, جو تم کہو گے وہ تمہارے ساتھ کریں گے, تمہیں پیسوں کی پرابلم نہیں ہوگی. دوسرے, یہ جو اور جگہوں کے جو مسلمان نہیں ہیں وہ تمہاری حکومت سے کہیں کچھ اگر اختلاف کرنا چاہیں گے تو یہ ظلم دیکھ کر وہ بھی خوف زدہ ہو جائیں گے. اور تیسرے, جو اندر کے لوگ ہیں جو تمہارے حامی ہیں ان کو بلاؤ. یہ کل ملا کے 700 کی تعداد بنائی گئی, جس میں جو فارن سے آئے ہوئے لوگ تھے, جس میں تمام اس وقت کا جتنا بھی قبیلے اور ممالک کے بڑے عہدیدار, آج کی زبان میں اپنی لینگویج میں کہہ دوں, پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ, وزارت خارجہ, ایمبیسڈرز, یہ جتنے تھے یہ سب کو بلایا گیا تھا. توجہ کریں بس, میں بہت دیر تک آپ کو رحمت نہیں دینا چاہتا ہوں, بہت ہی عظیم بات ہے. اور بلانے کے بعد اس میں بھائی کوئی مسلمان بھی, سارے غیر مسلم بھی آئے ہوئے, تو انہیں کیا پتا تھا کون ہے. اور کچھ اندر کے جو بڑے لوگ تھے, جو مؤثر افراد ہوتے ہیں, جن کا رسوخ ہوتا ہے, ان کو بلا کے یہ 700 لوگوں کو یزید نے ایک مخصوص مقام پر, آپ اگر دربار میں جائیں تو یوں کرسیاں لگی تھی اور اسی کرسی کے درمیان میں کھڑا کیا تھا. کرسیوں کو یوں چاند نما سجایا تھا اور اس بیچ میں اہل حرم کو کھڑا کیا تھا. اور جیسے ہی یہ اہل حرم آئے تو تم کھڑے ہو کے کہہ دینا, تم ایک تقریر کر دینا. یزید کا ایک جملہ دیکھیے نا, جب اللہ کسی کو ختم کرنا اور فنا کرنا چاہتا ہے تو اس کی عقل پر بھی مہر لگا دیتا ہے. وہ شرابی, وہ ذلیل, خدا اس پہ لعنت کرے اور اس کے ماننے والوں پہ لعنت کرے اور اس کے آباء و اجداد پہ لعنت کرے. اس نے کھڑے ہو کے جملہ کہا کہ نہ کوئی دین ہے, نہ کوئی قرآن ہے, نہ کوئی حرام ہے, نہ کوئی حلال ہے, یہ تو اللہ اکبر, یہ جملہ کہہ رہا ہے وہ,
یہ تو جو وحی کا سلسلہ آ رہا تھا کوئی وحی تھوڑی تھی، یہ تو محمد چاہتے تھے نقل کفر نباشت، چاہتے تھے کہ دنیا عرب کے قبیلوں پر اپنی حکومت قائم کیا جائے، لہذا انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی، جیسے ہی دین پر حملہ کیا ہے، جناب زینب نے چوتھے امام کو دیکھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے بغیر امام کی اجازت کے کیسے بولے گا، امام موجود ہے۔ جناب سید سجاد نے کچھ نہ پوچھا، ڈائریکٹ منبر پہ گئے اور جانے کے بعد ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ دیکھیے پالیسی دیکھیے امام کی، تدبیر دیکھیے، ایک مختصر سا خطبہ دیا، اور مختصر سا خطبہ آپ کو سنایا جاتا ہے بہت بار کہ تیرے نانا کا نام ہے، کہ میرے نانا کا نام ہے، ظاہر سی بات ہے۔ خطبہ دینے کے بعد جب اذانیں شروع ہو گئیں تو امام نے احساس کیا کہ ہماری بات یزید کہلوانا نہیں چاہتا۔ امام نے فوراً اپنی تدبیر سے فیصلہ کیا کہ اگر خاتون بولیں گی، جناب زینب کو اگر بولنے دیں گے تو اس میں فائدہ ہے کہ ایک تو عورت بولے گی، اور مرد اور عورت کے بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جناب زینب کے اشاروں کو سمجھا اور کہا اے امی محترمہ انت عالمۃ غیر معلمہ، پھر کہا آپ تو عالم غیر معلمہ، ھذا مقام یشرع من دفاعہ و دفاع اہل بیتی، اے میری امی محترمہ یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا بھی دفاع کریں اور اپنے خاندان کا بھی دفاع کریں۔ اب جب ایک خاتون دربار میں بول رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب عورت بولتی ہے، بس میں آخری منزلوں پر آ گیا ہوں، جب عورت بولتی ہے تو لوگ سننے کے لیے زیادہ بے چین ہوتے ہیں، یہ ہے نفسیاتی چوٹ۔ اور وہ خطبہ دیا ہے کہ جس خطبے کے ہم آپ کو چند جملے سنائے دیتا ہوں۔ خطاب کیا یزید سے پوچھا یزید یہ بتا تو اپنا تعارف کرائے گا یا میں اپنا تعارف کراؤں؟ میں اپنا بھی تعارف کراتی ہوں اور تیرا بھی تعارف کراتی ہوں۔ انت ابن المؤلفۃ القلوب، تو مؤلفۃ القلوب کا بیٹا ہے۔ یہ مؤلفۃ القلوب کیا ہے کہ جب ابو سفیان کو پکڑ کے لایا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ اسے کھانا کھلاؤ، یہ مذہب کو بدل دے گا، جو روٹیوں پر مذہب بدلتے اس کا بیٹا ہے۔ اللہ انت ابن امام المفسدین، تو امام المفسدین کا بیٹا ہے۔ وانا بنت امیر المومنین، میں امیر المومنین کی بیٹی ہوں۔ تین جملہ کہا ہے، صرف تین جملے میں پلٹ دیا ہے۔ جو خطبہ تو بہت بڑا ہے، خطبہ بیانیہ ہے، اس میں پھر اللہ کی حمد کی، اللہ کی حمد کرنے کے بعد رسول کی حمد کی، اور رسول کی حمد کرنے کے بعد اپنے باپ کا دفاع کیا۔ اللہ، اور دفاع کرتے کرتے 700 کرسی نشین تھے، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ جب جناب زینب نے اس خطبے میں یہ جملہ کہا کہ انا زینب بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، جیسے ہی عبد المطلب کا نام آیا نا، یہ جتنے بھی عہدیداران تھے اپنی کرسیوں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہوئے کہتے ہیں عزیز تو کہتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ بغاوت کرنے والے تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، لیکن ہم لہجے سے سمجھ گئے تھے کہ یہ قیدی نہیں ہے۔ ہمیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ صورت سے قیدی نہیں لگتے، مجرم نہیں لگتے۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے کہ عبد المطلب کی پوتی ہے؟ اللہ اکبر، دیکھیے نا بغاوت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے کہ عبد المطلب کی پوتی ہے؟ یزید کے مشاور نے کہا ہاں سچ کہہ رہی ہے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ہمیں ان خاندان کے تماشا دکھانے کے لیے بلایا ہے کہ عرب کا کوئی بھی عزت دار جب مکہ جاتا تھا تو عبد المطلب کے دسترخوان پہ روٹی اس طرف سے نفرت پیدا ہو گئی یزید سے۔ وہ سارے عہدیداران جو بیٹھے ہوئے تھے اس ایک جملے سے کہ جس عبد المطلب کے دسترخوان پہ ہم نے روٹیاں توڑی، اس کی بیٹیوں کو، اس کے خاندان کے لوگوں کو مجھے تماشا دکھانے کے لیے لایا۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا کہ نا دادی حال بتایا اور پھر نانی حال بتایا۔ انا زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ
میں زینب ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، وہ خدیجہ کی بیٹی تھی۔ تو سارے بزنس مین پھر کھڑے ہو گئے کرسی پر، کہتے یزید تو کہتا تھا تماشائی ہے، یہ سچ کہہ رہی ہے خاتون خدیجہ کی نوازی ہے؟ کہاں تجھے شرم نہیں آتی؟ عرب کا کون سا ایسا مالدار ہے جس نے خدیجہ سے قرض نہیں لیا ہے؟ فائنینس توڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اگر سکینہ کے دامن میں آگ نہ لگی ہوتی، اگر سکینہ کے کانوں سے خون جاری نہ ہوا ہوتا، اللہ اکبر، اگر سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان نہ ہوتے، تو جو یزید کے ساتھ دربار میں موجود تھے، جو یہ اس کے ملک کے لوگ تھے، ان پہ شاید اتنا اثر نہ پڑتا۔ اور پلٹ کے کہا، جب یہ ہنگامہ ہونے لگا، ایک شور ہونے لگا دربار کے اندر، تو کہا کہ کیا تم لوگ اجازت دو گے کہ ہم اور آگے بڑھا لیں بات کو؟ شہزادی نے صرف ایک جملہ کہا تھا اور سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ بس شہزادی نے مجمع کو رلا دیا اور رخ کیا، کہا جس عبد المطلب کو تم اتنا احترام کرتے ہو، جس خدیجہ کے احترام میں تم کھڑے ہو گئے ہو، جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ اشارہ کیا سکینہ کی طرف اور کہا انصاف سے بتاؤ اولاد رکھنے والوں، کیا یہ بچی تماچے کا میلہ کیا یہ بچی کی عمر ہوتی ہے کانوں سے گوشوارے چھن لیے جائے؟ دیکھو اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی نے آگ کو نہیں بجھایا، بچی زخمی ہو گئی ہے۔ تو جو یزید کے ہمدرد بیٹھے ہوئے تھے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، اور جناب زینب کا 3 جملہ تھا جس نے مسلمان اور غیر مسلمان کے دلوں میں نفرت بھر دی۔ اور اس کے بعد یزید نے اس غصے میں 17 زینے نیچے زندان میں ان اہل حرم کو ڈال دیا۔ 40 سے لے کر آج 2 مصیبتیں۔ پہلی مصیبت حسین کا چہلم ہے، مصیبتی تو ہے نا یہ۔ دوسرے کہ آج ہی کے دن یزید نے دربار میں اہل حرم کو قید کیا تھا، اور تیسری مصیبت کی آج ہی کے دن زینب کربلا بھی پہنچی۔ سالوں کا فرق ہے۔ زندان میں ڈال دیا، اب ظاہر سی بات ہے یزید نے کوئی ہمدردی میں تھوڑی چھوڑا ہے، نہیں، آپ کبھی تصور نہ کیجئے گا، اگر کر لیا تو جہنم میں جائے گا۔ یزید کی طرف سے کوئی نظریہ صحیح نہیں آ سکتا ہے، اس نے کوئی ہمدردی میں نہیں چھوڑا ہے، اس پر دنیا کا پریشر پڑا، وہ جھوٹ بولتا رہا۔ چونکہ اس زمانے میں اتنا کمیونیکیشن نہیں تھا، خط آتا تھا، جاتا تھا، قاصد آتے تھے، مہینوں لگ جاتا تھا، ہر ملک نے خط لکھا ہے اسے، وہ خطوط آج ہی بنی امیہ کے لوگوں نے جلا دیا ہے، شاید بہت سے موجود ہیں، خط لکھا ہے ہر حکومت کے لوگوں نے کہ تم نے انہیں چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ یزید سے تعلقات کو پوری دنیا نے ختم کر لیا تھا، صرف اس بات پہ بھی تم نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ وہ 8-9 مہینے تک جھوٹ بولتا رہا، مختلف طریقے سے گمراہ کرتا رہا، اور جب انہوں نے کہا، خبر جاتی تھی یہاں سے جو لوگ اندر رہ گئے تھے، انہوں نے، یہ بہت عجیب سی بات ہے، خبر دیتے تھے نہیں چھوڑا، تو زندان کو منتقل کیا تھا، کبھی اس زندان میں کبھی اس زندان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چین سے چھوڑ دیا تھا یزید نے؟ کبھی کسی زندان میں، کبھی کسی زندان میں، کبھی کسی زندان میں، زندانوں میں رکھا ہے آل محمد کو، تاکہ لوگ پتہ نہ لگا پائے۔ اور جب یہ خبر گئی کہ نہیں ابھی تک ان بچوں کو نہیں چھوڑا ہے، تو دنیا میں ایک نفرت کی اور آگ پھیلی، اور کہا کہ ہم ایک وفد لے کر آئیں گے اور دیکھیں گے، اللہ اکبر، کہ تم نے انہیں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے یوں ہی بلا کے نہیں کہہ دیا تھا، ارے جس کے دل میں اگر رحم ہوتا تو اسی وقت رحم کرتا۔ تو اس نے سید سجاد کو فوراً بلایا، بس میں آپ مصائب پر آ گیا ہوں۔ اب بلانے کے بعد جیسے ہی زندہ دروغہ آیا اور کہا کہ آپ کو یزید بلا رہا ہے، یزید کا نام سننا تھا، زینب آگے کھڑی ہوگی، نہیں بیٹا اکیلے نہیں جانے دیں گے، اکیلے نہیں جانے دیں گے بیٹا، تم امام وقت ہو، میرے حسین سے وعدہ ہے کہ میں امامت کی حفاظت کروں گی۔ آگے کھڑے ہو گئے، جناب زینب آگے کھڑی ہو گئی سید سجاد کہ میں بھی چلوں گی، سر کو جھکایا، کہا پھوپھی اماں خیر ہے، آپ نہ گھبرائے، میں امام وقت ہوں نا، خیر ہے پھوپھی اماں خیر۔ لکھا ہے کہ زندان کے دروازے پر کھڑی ہو گئی،
اور جب تک چوتھے امام دیکھتے رہے دیکھتی رہی، اور وہاں کا وہ جملہ نقل کیا ہے، جناب زینب کا ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار ابھی علی اکبر کا غم نہیں بھولا ہے، پروردگار ابھی علی اکبر کا غم نہیں بھولا ہے، اس میرے بھائی کے بچے کو سلامتی کے ساتھ اللہ رولے عزیزو، زندگی رہے گی تو اگلا چیلنج ملے گا، ورنہ یہ شاید ہماری آخری چیلنج ہو۔ اب جو واپس آئے تو کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کیا دیکھا کہ نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، نہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں، نہ توقع خاردار ہیں۔ ایک بار جناب زینب حیران ہو کے دیکھتی رہی، بہت دیر دیکھنے کے بعد چاہا کہ بھتیجے کو گلے سے لگا لیں۔ سن سکتے ہو جملہ؟ جیسی چاہی گردن میں ہاتھ ڈالنا، پھوپھی اماں ذرا آہستہ سے، توق نے گردن میں زخم کر دیا ہے۔